حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر چلے جاتے اور جب ابر چھاتا بجلیاں کڑکتی تو حضور کھلے آسمان کے نیچے استغفار کرنے لگ جاتے تھے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ آپ سے پوچھا جاتا آپ بجلیوں کے کڑکنے سے یا ابر سے اس طرح کیوں بے قرار ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں یا یہ ابر میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ پچھلی امتوں پر عذاب آنے سے پہلے اسی طرح کے حالات ہوتے تھے، تو میں استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو عذاب سے بچائے۔ اور جب یہ بجلیاں اور ابر چھٹ جاتا ہے تو واپس حضور تشریف لاتے۔ فکر امت یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس آیت کی تفسیر بڑی طویل ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ نہایت ہی نرم دل اور شفقت کرنے والے ہیں۔ ارے وہ جانوروں کی سنتے تھے، لکڑی کے رونے کو بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عصا لے کر کھڑے ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیا حضور نے، تو اس لکڑی سے رونے کی اتنی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہو۔ صحابہ نے پوری مسجد میں آواز سنی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے آئے اور پھر اس لکڑی کو اٹھایا اور پھر اس سے نہ جانے کیا چیزیں سنی، پھر اس کو واپس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر رکھا تو خاموش ہوا۔ حضور فرماتے ہیں یہ رونے لگا تو اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں خطبہ چھوڑ کر اتر آیا۔ یعنی لکڑی کا رونا حضور کو گوارا نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں نے اس سے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی شاخ میں جوڑ دوں جس شاخ سے تجھے نکالا گیا، یا اسی درخت میں، اور تو پھلدار درخت بن جائے اور ہمیشہ ہرا بھرا رہے، لوگ تیرے پھل سے نفع اٹھائیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی لکڑی اپنی اصل میں جانے کو تیار نہیں، جہاں سے وہ نکلا ہے، جس جگہ سے وہ حصہ نکلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تجھے قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ میں رکھوں اور جنت ساتھ میں لے جاؤں؟ وہ خوش ہو گیا، لکڑی کا حصہ وہ تنا اور اس کا رونا بند ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا میرے ممبر کے قریب ہی سے دفن کر دیا جائے۔ آج تک وہ لکڑی کا تنا حضور کی مسجد نبوی میں دفن ہے، جہاں پر استوانہ حنانہ ایک پلر بنا ہوا ہے۔ آپ ریاض الجنہ کے اندر جائیں گے تو ایک پلر کا نام ہے استوانہ حنانہ، وہ اسی لکڑی کے تنے کے اوپر پلر بنایا گیا ہے جہاں وہ نشانی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ فرمایا ہے تو وہ لکڑی کا تنا حضور کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا۔ یہاں سے ایک بات ملتی ہے، لکڑی کے سوکھے ہوئے حصے کے اندر اگر حضور کی جدائی میں، حضور کے فراق میں غم آ جائے تو نعمت یہ ملتی ہے کہ جنت اسے ساتھ لینے کا وعدہ کیا جائے۔ کیا امتی اگر حضور کی جدائی میں روئے تو وہ ناز و نعم کے ساتھ احسان نہیں فرمائیں گے؟ لیکن امتی کا حال یہ ہے کہ یہ لکڑیوں سے زیادہ سوکھ گیا ہے، لکڑیوں سے زیادہ ان کی سوکھا پن ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنا ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ میرے عزیزو، ایک دو نہیں کئی روایات آپ کو میں بتاؤں۔ ہرن کے رونے کو حضور برداشت نہیں کر پائے، ایک عرب نے اس کا شکار کر لیا تھا، ہرن رو رہی تھی اور حضور اس کے قریب گئے، پوچھا تو ہرن نے اتنا ہی کہا میرے دو چھوٹے بچے رہ گئے ہیں، بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، مجھے اس سے آزاد کرا دے۔ حضور نے اس کی بات سن کر کے وہ عربی سے کہا، بدو سے، دیہاتی شخص سے، کہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ اس نے کہا کیا کوئی جانور اس طرح سے نکلا ہوا بھاگ کر واپس آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے وعدہ کیا ہوا جانور دھوکہ نہیں دے گا۔ ہرن کو اس نے چھوڑا، حضور کو پکڑا اور ہرن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بچوں سمیت واپس لوٹ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ بدو ایمان بھی لیا۔
لیکن یہاں کہنا یہ ہے کہ ایک جانور اگر اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں روئے تو رسول اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں. اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ امتیوں میں سے کسی کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے تو حضور اس کے بھی درد کا احساس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی تو آیت ہے، عزیز علیہ ما عنتم. اللہ فرما رہا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گوارا نہیں ہے.